والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان رحل میں عشق رخ شاہ کا دام لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے غوث اعظم بمنے ویس نروس آما مددے قبلائے دین مددے کعبہ ایمان مددے سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمزہ شاہ احمد رضا دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و تبارک عنہ آپ کے یوم وصال شریف کی مناسبت سے یہ خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہے جس کی سرپرستی اس مسجد کے خطیب محترم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب جامی استاذ العلماء زیدہ شرف فرما رہے ہیں اور ان کے جملہ احباب نوجوان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مسجد شریف کے منتظمین نمازی احباب سب حاضر ہیں اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے ابتدائی گفتگو مولانا عبد الرحمن جامی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آپ تک پہنچائی بڑی اچھی گفتگو فرمائی عقائد کے حوالے سے بڑی تنبیہ انہوں نے فرمائی اور آپ کو توجہ دلائی باغ فدق کے حوالے سے بھی انہوں نے توجہ دلائی اور اس طرح دیگر امور باغ فدق پہ حقیقت حال سے آگاہ ہونے کے لیے اردو زبان میں بہترین کتاب ہے علامہ سید محمود احمد صاحب قبلہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث لاہوری شارح بخاری شریف جس کو کتابی ذوق ہو اور تحقیق کا سودا ہو وہ حضرت قبلہ سید محمود احمد رضوی صاحب کی کتاب کو پڑھ لیں اور اس میں ہمارے بزرگ علماء کی تصریحات بالخصوص علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو موقعوں پر باغ فدق کے گفتگو کرتے ہوئے جو ادب و احترام اور حقیقت سے لبریز جملے رقم کیے اہل ایمان کے لیے وہ کافی ان کا ماحصل نچوڑ کیا ہے رسول پاک کی حدیث حضور کی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی وسلاماتہ علی ابیہا وعلیہا آپ نے جب مطالبہ فرمایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں سیدہ محترمہ کے ابا جان جان جانان
رحمت عالمیان محمد مصطفیٰ کی حدیث پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں نا بڑا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، گستاخوں نے، بددینوں نے، لعینوں نے اس چیز کو طول دے کر بات کا بتنگڑ بنا کر لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ سیدہ محترمہ نے ایک مطالبہ فرمایا، اور سیدہ محترمہ جزو پاک ہیں اس پاک ہستی کا کہ جو رحمت للعالمین ہیں، حق و صداقت ان کی چوکھٹ کی کنیزیں ہیں، جو لینے والے نہیں ہیں دینے والے ہیں۔ حق ان کے غلاموں کی زبان پر جاری ہوا، صداقت کے تاجدار ان کے در پر بیٹھنے والے بنے، علم، ایمان، دین، تقوی، یہ ساری نعمتیں ان کی چوکھٹ پر بٹتی ہیں۔ مال دنیا کی محبت یہ تو وہاں تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کا یہ مطالبہ، اس میں حکمتیں تھیں، الہی حکمتیں تھیں، ان تک اہل اللہ کی رسائی ہوئی۔ انہوں نے وہ نکات بیان کیے، مال و زر کا ڈھنڈورا پیٹنے والے جائیں جہنم میں۔ حسن میاں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر جلوہ گر ہوئے، دروازے سے ہی پلٹ آئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ چادر اوڑھ کر فوراً حضور کے پیچھے کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی کہ سرکار قدم مبارک دہلیز پہ رکھ کے واپس کیوں تشریف لے گئے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اپنے ہاتھوں میں چاندی کے پڑے ہوئے کنگن اتار کے حضور کے قدموں میں رکھ دیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے علی کی محنت مزدوری کی کمائی سے یہ کنگن آئے، حضور اگر آپ کو پسند نہیں میں یہ کنگن آپ کی امت کے غریبوں پہ تصدق کرتی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ کہ وہاں تو نہ حب جاہ ہے، نہ طلب حشم ہے، نہ ہی سوال مال ہے۔ جن کے بچوں میں داتا علی حجویری کھڑے ہیں، جن کی اولاد میں غوث اعظم کھڑے ہیں، ان کو کس باغ کی کمی ہوگی؟ جنت کے باغات جن کی اولاد کی میراث ہے، ان کو کس باغ کی طلب ہوگی؟ نشے والوں نے بھلا شکر نکالا تیرا۔ سیدہ نے ایک مطالبہ فرمایا، اور یہ بھی حضور کی حدیث کے ظہور کا مقصد تھا، جو افتراء اور تہمتیں اور بدگمانیاں روافض کے سیاہ دل و دماغ میں ہیں، ہمیں تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں سیدہ جزو پاک ہیں اس ہستی کا کہ جن کی شان یہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ان کا کہا رب کا کہا، ان کا کیا رب کا کیا۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ نے جب مطالبہ فرمایا، رب چاہتا تھا سیدہ مطالبہ کرے تاکہ میرے محبوب کی حدیث میراث کے اوپر امت تک پہنچ جائے۔ صدیق اکبر کا اجتہاد تام امت تک پہنچ جائے کہ یہ کونین حضور کے در کے کنیز اور غلام ہے۔ آل رسول کو، آل نبی کو ظاہری مال و مال کی حاجت نہیں، حضور کا فیضان علم ان کی میراث۔ حضور کا فیضان علم ان کی میراث۔ جب صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور کی حدیث ہے کہ ہاں گروہ انبیاء مال و زر کی وراثت نہیں چھوڑتے،
ہماری میراث تو علم ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں روافظ بکتے ہیں کہ سیدہ نے غضب فرمایا، یہ کیا وہ کیا، صدیق اکبر سے بات چیت کرنا چھوڑ دی اور معاذ اللہ دشمنی عداوت کا رنگ وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ مفتی احمد یحییٰ نے ایسا کیا، نہ امام حسن نے ایسا کیا۔ ان گستاخ بے ادب لوگوں کو ہم کہتے ہیں علی زیادہ حقدار ہے یا تم حقدار ہو یہ بات کرنے میں؟ حسن حقیقی وارث ہیں یا تم وارث ہو؟ حقیقی وارث حسن ہے، زیادہ حقدار بات کرنے کے مولا علی ہیں۔ مولا علی جب خود خلیفہ ہوئے، آپ کے دست مبارک میں کار خلافت امور خلافت پہنچے اور سب کچھ آپ کی جنبش قلم کے تابع ہوا، آپ نے پھر بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا، نہ ہی امام حسن اٹھایا۔ کہنا پڑے گا کہ حضور کی حدیث سن کر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ بھی مطمئن ہو گئی اور ساری زندگی مطالبہ نہیں کیا۔ مولا علی بھی راضی ہو گئے، خود خلیفہ ہو کر بھی باغ تحریر نے نہ لیا۔ امام حسن بھی راضی ہو گئے، خود خلیفہ ہو کر باغ پر ملکیت اور اجارہ داری نہیں فرمائی۔ ان باتوں کو یاد رکھیے، کہنے سننے کی یہی باتیں۔ باقی فلاں محدث کا یہ قول ہے، فلاں محقق کی یہ تحقیق ہے، فلاں مفتی کا یہ فتویٰ ہے، یہ مولویوں کی باتیں، یہ کتابوں کی باتیں، یہ دارالافتاء کی باتیں ہیں۔ ایمان کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں، ایمان کے لیے ادب اور احترام کی ضرورت ہے۔ نہ تو صدیق اکبر کے بارے ایسی بات قابل سماعت ہوگی جس سے صدیق اکبر کی توہین ہوتی ہو، اور نہ ہی سیدہ پاک کے بارے کوئی ایسی بات قابل سماعت ہوگی جس سے سیدہ کی تنقید لازم آتی ہو۔ صدیق اکبر صداقت کے تاجدار ہیں اور سیدہ فاطمہ بطول زہرا رسول پاک کے دل کا ٹکڑا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے۔ فاطمہ میرا دل ہے، میری روح ہے، میری جان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اولاد فاطمہ کی کتنی تکریم ہے، کتنی تعظیم ہے، کتنا پیار ہے۔ آپ فرمایا کرتے میں اپنے بال بچوں پر صرف کروں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو کھلاؤں پلاؤں، ان پر دولت لگاؤں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن جب میں نبی کی آل کی خدمت کرتا ہوں، میں نبی کی آل کی تعظیم و تکریم بجا لاتا ہوں، میں آل رسول اولاد بطول اہل بیت مصطفیٰ کی جب خدمت گزاری کرتا ہوں، مجھے اتنا پیار آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، اتنی لذت آتی ہے، میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی سگی اولاد کو کھلا پلا کر میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنی خوشی مجھے آل نبی اولاد علی کی خدمت کر کے حاصل ہوتی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ کتنا پیار ہے ان گھرانوں کا آپس میں۔ دیکھو کیسے کیسے بھونڈے یہ الزامات لگاتے ہیں، سیدہ فاطمہ نے کٹی کر لی، لڑائی کر لی۔ لڑائی کہاں کی، کٹی کہاں کی؟ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ کی شان اس قدر بلند و بالا، اور صدیق اکبر کے لیے ان کے دل میں اکرام احترام ایسا شاندار کہ جب آپ کی رحلت و رخصت کی گھڑیاں آئیں، وصال پاک کی جب آپ کی ساتھ آئی، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے مولا علی کو کہا کہ علی ابو بکر صدیق کے گھر جائیے، ان کو کہیے کہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو
بنت امیس کو میرے پاس میری خدمت کے لیے بھیج دیں. یہ کم بات ہے؟ جواب دیجئے. یہ معمولی بات ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد پاک کے تو نانا جی صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر سے نفرت نہیں تھی مولا علی کے دل میں. مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام بولو. مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. مولا علی کو عمر فاروق اعظم سے اتنی محبت, مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. مولا علی کو عثمان غنی سے اتنی محبت کہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. دروازہ توڑ دیا, معاذ اللہ, لات مار دی, اور لعنت تمہاری سوچوں پر, لعنت تمہاری شکلوں پر. سیدہ طیبہ طاہرہ کی چوکھٹ کی طرف تو صحابہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. تم اتنی بکواسیں کیسے کر سکتے ہو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ معاذ اللہ ایسا معاملہ ہو تو علی کہاں تھے؟ تم نے علی کو علی سمجھا ہی نہیں. حسین کہاں تھے؟ حسن کہاں تھے؟ بنو ہاشم کہاں تھے؟ سادات کہاں تھے؟ ذلیلو ظالمو, تمہاری کوئی بات نہ عقلی طور پر قابل قبول ہے نہ نقلی طور پر قابل قبول ہے, کیونکہ تم ہو ہی نقلی. وہاں نقلی سے مراد نقل ہے, یہاں نقلی سے مراد جعلی. بس اہل ایمان کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کی شان کیا بیان کی؟ اللہ کریم نے صحابہ اور اہل بیت کی شان کیا بیان کی؟ رحماء بینہم. کیا شان بیان کی؟ رحماء بینہم, کہ یہ آپس میں مہربان ہیں, یہ آپس میں رحم دل ہیں. حضرت محدث کبیر حضور تاج الشریعہ کے انتہائی معتمد علیہ شخصیت صدر الشریعہ کے بیٹے, انڈیا میں جلوہ فروز ہے ماشاءاللہ, 90 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے. عربی زبان میں ترمذی شریف کی شرح میں تاج الشریعہ, اتنے بڑے مفتی عالم اسلام کے, وہ آپ کے فتاوی کا اکرام و احترام کیا. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ مسئلہ چھڑا تھا اور کافی لے دے ہوئی. کچھ اپنے بھی زبان و کلام کی چستیوں میں آگے نکل گئے, اور بیگانے تو تھے ہی بیگانے نا. تو حضرت محدث کبیر نے بڑا خوبصورت اس پہ بیان دیا, اور یہاں تک آپ نے تحقیق بیان فرما دی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو خلافت صدیقی اور فاروقی میں اس باغ کی نگہبانی کا فریضہ بھی سونپا گیا. یہاں تک تحقیقات موجود ہیں بزرگوں کی. تو تم کس زبان سے کہہ سکتے ہو کہ چھین لیا تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا؟ حضور کی حدیث سن کر سیدہ فاطمہ دل میں تنگی محسوس کریں, یہ ہو سکتا ہی نہیں. کیا آیت ہے قرآن پاک کی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب فرماتا ہے کہ ایمان والا وہی ہے جو میرے نبی کے فیصلوں کو مان. اے محبوب, جو تو فیصلہ کر دے وہ مان لیں, اور پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں. کیا اس کے اگلے الفاظ ہیں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. رب نے فرمایا سونے جو تو فیصلہ کر دے, اگر کسی کے دل کی ایک دھڑکن بھی گھٹن والی ہو گئی تو وہ پھر حضور کا فیصلہ سن کر جس کا دل تنگ ہو, منہ سے زبان سے انکار کرنا تو بڑی بات ہے. رب فرماتا ہے کہ وہ دل میں بھی گھٹن محسوس نہ کریں, کوئی ملال, کوئی رنج, کوئی حرج دل میں بھی نہ لائیں. رب کا یہ حکم ہے, پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے حضور کی حدیث پیش کی اور سیدہ محترمہ راضی نہ ہوئی؟
اگر راضی نہ ہوئی تو پھر قرآن پاک کے اوپر ایمان کہاں گیا؟ اور حضور نے فرمایا میری آل اور قرآن جدا نہیں ہے، فرمایا حوض کوثر پر میری آل اور قرآن دونوں اکٹھے آئیں گے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ رب نے فرمایا سونیا تیرا حکم سن کر مومن کے دل میں کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی ملال، کوئی گھٹن آ سکتا ہی نہیں۔ اور یہاں عام مومن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس ذات کی بات ہو رہی ہے جن کی چوکھٹ پر قیامت تک کے مومنین سر جھکاتے ہیں، نبی رسول بھی جن کا احترام فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن عرش الہی سے اعلان ہوگا اے مجمع حشر والو سر جھکا لو، کیونکہ محمد کی شہزادی پر صراط سے گزر رہی ہے۔ بات فالو کی آپ نے؟ اس لیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ بد مذہبوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، بیمار پڑ جائیں تو عیادت کو نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازہ نہ اٹھاؤ ان کا۔ مسلم شریف کی حدیث، صحیح ترین حدیث، لا تواکلوہم ولا تجالسوہم، حضرت یہ سارے الفاظ ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، بیمار پڑ جائیں عیادت کو نہیں جانا۔ یا رسول اللہ اگر وہ میرا پڑوسی ہو، فرمایا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، نہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، بیمار پڑ جائیں عیادت نہ کرو، مر جائیں جنازہ نہ کرو۔ اور ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں جی ان کی بھی بات سننی چاہیے، ان کی بات سنو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ رسول پاک نے جب فرما دیا کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، تو تم کس طرح ان کی باتیں سننے جا رہے ہو؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، ہمارے دین کا حکم ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر تو جو صدیق اکبر کا گستاخ ہے اس کی بات سنی جائے گی نہیں، جو فاروق اعظم کا بے ادب گستاخ ہے اس کی بات سنی جائے گی نہیں، جو عثمان غنی کا بے ادب گستاخ ہے اس کی بات سنی جائے گی نہیں، جو مولا علی کا بے ادب گستاخ ہے اس کی بات سنی جائے گی نہیں۔ بلکہ رسول پاک نے یہاں تک فرما دیا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی اکبرکم۔ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی میرے صحابہ کی تنقیص کرے، میرے صحابہ کی توہین کرے، دیکھو صدیق اکبر کے اوپر غصب کا الزام، یہ معمولی بات ہے، فاروق اعظم کے اوپر ظلم کا الزام، اور ذلیل و تم کہتے ہو عمر نے ظلم کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ بطول زہرا کی بیٹی عمر فاروق اعظم کی بی بی پاک بنی ہے۔ مولا علی نے سیدہ بطول زہرا کی بیٹی، سگی بیٹی کا نکاح عمر فاروق اعظم سے کیا۔ دشمنوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں، گستاخوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں، بیٹی بھی سیدہ بطول زہرا کی، بیٹی سیدہ بطول زہرا کی، باپ مولا علی، نکاح کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم۔ اور مولا علی کو سیدہ فاطمہ زہرا بطول پاک کے ساتھ نکاح شریف کرنے کی بات کس نے کی تھی؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے کی کہ علی جا نبی کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ کا ہاتھ مانگ۔ جہیز کی تیاری میں کس نے خدمتیں کی؟ عثمان غنی نے۔ ذلیلو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، پتہ تمہیں سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودیوں کی اصل اور ان کی اصل ایک ہے۔ جیسے یہودی تورات میں حضور کی شان چھپاتے تھے، یہودی تورات میں رسول پاک کی شان چھپاتے تھے اور اپنے ناپاک نفس کے لیے تورات کی آیتیں بدل دیتے تھے۔ یہی کار ان کو پڑی ہے۔
جن آیتوں میں صدیق اکبر کی شان، فاروق اعظم کی شان، عثمان غنی کی شان، عشرہ مبشرہ کی شان، اہل بدر کی شان، اہل احد کی شان، صحابہ کرام کی شان، اور جن حدیثوں میں حضور کے 4 یاروں کی شان، صدیق اکبر کی افضلیت کا بیان، فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا بیان، فاروق اعظم کی عظمتوں کا بیان، عثمان غنی کی عظمتوں کا بیان، اور جن تاریخی روایات میں صدیق اکبر مولا علی کی رشتہ داریوں کا بیان، فاروق اعظم مولا علی کی رشتہ داریوں کا بیان، عثمان غنی مولا علی کی رشتہ داریوں کا بیان، وہ روایتیں بھی غلط، وہ حدیثیں بھی نامعتبر، اور وہ آیتیں بھی نہیں ہیں، یہ کافروں کی روش ہے۔ اہل حق سے کوئی سروکار بات سمجھ آئی آپ کو؟ بولیے نا، باقی ان یاروں میں پیار کتنا ہے۔ فاروق اعظم امام حسن امام حسین کو فرمایا کرتے، فاروق اعظم امام حسن، صدیق اکبر کی بات سن لینا اہل بیت کی خدمت کے حوالے سے، فاروق اعظم امام حسن امام حسین کو فرمایا کرتے، اے نبی کے شہزادوں، اے علی کے ناز پالو، اے بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارو، اے پیارے شہزادوں، یہ جو ہمارے سر پہ دستاریں ہیں نا، یہ سب تمہارا صدقہ ہے۔ امام حسن کو فاروق اعظم نے فرمایا، میرے گھر کے دروازے صبح و شام دن رات آپ کے لیے کھلے ہیں، جب بھی کوئی حاجت ہو آپ تشریف لائیے۔ امام حسن ایک دن تشریف لے گئے، دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فاروق اعظم محب گفتگو، سیدنا امیر معاویہ علی مرتضیٰ نے جن کو اپنا بھائی کہا، مولا علی نے جن کو اپنا اخواننا، مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے کہا اخواننا، ہمارا بھائی ہے۔ امام حسن امام حسین جن کو عمی چچا جان کہا کرتے، اور امام حسن امام حسین سادات بنو ہاشم نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ امیر معاویہ۔ آواز کام آئی ہے؟ سوچ میں پڑ گئی۔ باقی یہ بھی بات ہے، آج کل تو مولوی اور پیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں امیر معاویہ کا نام سن کر۔ امیر معاویہ کا نام سن کر سوچ میں وہی پڑے گا جس کی سوچ میں فطور ہوگا۔ علی جس کو بھائی کہہ چکے، حسن حسین جن کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے، امام حسن جن کو خلافت حکومت عطا کر چکے، ذلیلو تمہاری نظر میں ان کی کوئی شان ہی نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ گل بھی ہو رہے، نہ مولوی نہ پیر نہ لیڈر، بات سنی جائے گی تو قرآن کی سنی جائے گی، بات سنی جائے گی تو حضور کی حدیث کی سنی جائے گی، بات سنی جائے گی تو امام اعظم ابو حنیفہ، غوث اعظم جیلانی، امام احمد رضا کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا نے؟ فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، ان پر تان و تشنی کار فجار۔ ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتے ہیں، ہمارے پاس کیچڑ ہے ہی نہیں اچھالیں، ہمارے پاس تو پھول ہیں، پھول، ہمارے پاس کانٹے نہیں ہیں کسی کے رستے میں بچھائیں، ہمارے پاس تو چٹکتے غنچے ہیں، کھلکھلاتی گلیاں۔ ہم اہل محبت ہیں، ہمارا سینہ چیرو گے محبت کا ہی خزینہ نظر آئے گا۔ دل کے ایک کونے میں دھڑکن ہوگی تو 4 یاروں کے پیار کی دھڑکن ہوگی، دل کے دوسرے کونے میں دھڑکن ہوگی تو اہل بیت اطہار کی عقیدت کی دھڑکن ہوگی، دل کے تیسرے کونے میں دھڑکن ہوگی تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی دھڑکن ہوگی، دل کے چوتھے کونے میں دھڑکن ہوگی تو میرے غوث اعظم کی رحمت کی دھڑکن ہوگی۔ ہمارے امام احمد رضا کے بیٹے سیدی حجت الاسلام سیدی حامد رضا نے کیا کہا؟ فرمانے لگے ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ فرماتے ہیں ہم اہل محبت اہل سنت کے بارے نعرے ہوں گے، قیامت کے دن کسی کو جوتے پڑیں گے اس لیے کہ وہ صحابہ کا گستاخ ہے، کسی کو جوتے پڑیں گے اس لیے کہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہے، کسی کو جوتے پڑیں گے اس لیے کہ وہ رسول پاک کے کمالات کا منکر ہے،
امام احمد رضا کے بیٹے امام حامد رضا کہتے ہیں سنیو تمہاری بلے بلے ہوگی، تم صحابہ کی طرف جاؤ گے تو وہ بھی باہیں پھیلا کے سینے سے لگائیں گے، تم اہل بیت کی طرف جاؤ گے وہ بھی باہیں پھیلا کے سینے سے لگائیں گے، تم اولیاء کرام کی طرف جاؤ گے وہ بھی باہیں پھیلا کے سینے سے لگائیں گے، تم مصطفیٰ کریم کی طرف جاؤ گے وہ بھی باہیں پھیلا کے سینے سے لگائیں گے۔ اللہ جس کا چرچا عرش پر، جس کا چرچا عرش پر، عرش تو بات فرش دی لوڑی کوئی نہیں، جس کا چرچا عرش پر۔ کیا فرمایا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم ہمارے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جو کوئی میرے صحابہ کی تنقیص و توہین کرے، بے ادبی کرے، میرے کسی بھی صحابی کی کوئی بھی بے ادبی کرے تو تم نے چپ نہیں رہنا بلکہ کیا ہے لعنت اللہ علی شرکم۔ جو حضور کے صحابہ کا بے ادب اور گستاخ ہے، جو رسول پاک کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، حضور نبی پاک نے کیا فرمایا، کیا کہو اسے لعنت اللہ علی شرکم۔ سنیو تم ذرا تگڑے ہو جاؤ۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں جنہیں کیتیاں چار گلاں او دے نال ٹر چلنا۔ نہیں، سنی لا الگ نہیں ہونا چاہیے، سنی کی لگی ہوئی ہے صدیق اکبر کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، امام اعظم کے ساتھ، حسن حسین کے شہزادے غوث اعظم کے ساتھ، حسن حسین کے شہزادے سخی شہباز عثمان مروندی کلندر کے ساتھ، حسن حسین کے شہزادے عبدالوہاب جیلانی کے ساتھ، حسن حسین کے بیٹے داتا علی اجمیری کے ساتھ، حسن حسین کے بیٹے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ۔ دیکھو نا تمہارے سندھ کی سونی مثال ہے، تمہارے سندھ کی نہیں، ہمارے سندھ کی۔ سندھ بھی ہمارا، خیبر پختونخوا بھی ہمارا، بلوچستان بھی ہمارا، پنجاب بھی ہمارا۔ اے حکمران بزدل ہو گئے ورنہ سارا کشمیر ہی ہمارا۔ بابا خادم حسین رضوی کا فارمولہ اپنا لو نا تو مظفر آباد سے لے کر سری نگر تک سارا کشمیر ہمارا۔ بابا خادم حسین رضوی کیا کہا کرتے تھے، کٹو گوری میزائل، کٹو شاہین میزائل، لے آؤ درار ٹین تے سب ہو کے میری وینچے لو تے مودی نے اپنے نٹ لیانا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک سماعت کیجئے۔ سندھ ولیوں کی دھرتی، سخی سجل سرمست کی دھرتی، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی، سندھ ولیوں کی دھرتی، حضور کے زمانے میں ہی جہاں ایمان پہنچ چکا تھا، صحابہ کرام کی اولادیں جہاں آئیں اور دین کی تبلیغ فرمائی، محمد بن قاسم جہاں آیا اور دین محمد کا پرچم لہرایا، وہ حضرت غوث العالمین
شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم سندھیوں کے دل کی دھڑکنوں میں رہتے. ایسا ہی ہے نا, سندھی لوگ نعرہ لگاتے ہیں غوث العالمین شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے لیے, حق غوث یا غوث. غوث اعظم کے بعد غوث کہا گیا تو غوث العالمین شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی. ملتان شریف بھی پہلے سندھ میں شامل تھا نا, ملتان شریف بھی سندھ میں شامل تھا. بمبئی سندھ کا حصہ ہے, بمبئی سندھ کا حصہ ہے. یہ انگریز لانتی کی بڑی چال تھی بمبئی کو جو علیحدہ کیا گیا. بابا خادم حسین رضوی کی تحریک جب آئی نا اقتدار میں, ہم بمبئی بھی واپس لیں گے, ہم جونا گڑھ بھی واپس لیں گے, ہم رن آف کچھ بھی واپس لیں گے, ہم کشمیر بھی واپس لیں گے, داتا کے صدقے پورا ہندوستان واپس لیں گے. پورے ہندوستان پہ ہماری حکومت تھی, مسلمانوں کی حکومت تھی. پہلے انگریز نے چھینا, پھر ہندو بنیے نے چھینا. انگریز سے تو واپس لے لیا, اب ہندو بنیے سے بھی واپس لے لیا. دلی بھی ہمارا, مہاراشٹر بھی ہمارا, گجرات بھی ہمارا, حیدرآباد دکن بھی ہمارا, بریلی تو ہے ہی ہمارا. وہ دیکھو لکھو بریلوی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق اکبر کی شان ابھی مولانا عبدالرحمن جامی بیان کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کی شان نے تو سیدہ بی بی پاک کی اولادوں نے بیان کی. امام محمد باقر, کیا نام دیا؟ بولو نا, امام محمد, امام محمد. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا حدیث بیان کرتے ہیں, امام محمد باقر ارشاد فرمایا کرتے ہیں, اجمع بنو فاطمہ ان یقولوا فی الشیخین احسن ما یکون من القول او کما قال. امام محمد باقر, علی دا پتر, حسین دا پتر, بی بی فاطمہ دا پتر, نبی دا پتر. پتر کو سمجھتے ہو؟ پتر کنوں آخ دینے بیٹے کو. امام محمد باقر علی جدہ علیہ السلام آپ فرمایا کرتے اجمع بنو فاطمہ, کہ ہم فاطمہ کے بیٹوں کو, ہم فاطمہ کی اولاد کو, علی کے بچوں کو, نبی کی آل کو یہ حکم ہے کہ ابو بکر عمر کی بات جب بھی کرو ادب سے کرو, احترام سے کرو, عزت سے کرو, عظمت سے کرو, شان اور شوکت سے کرو. امام باقر کہا کرتے. امام زین العابدین علیہ السلام, بیمار کربلا, حسین کی آنکھوں کا تارا, سیدوں کا ابا پیارا. امام زین العابدین علیہ السلام, آپ سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کا کیا مرتبہ تھا رسول پاک کی بارگاہ میں؟ فرمایا چپ کر, تجھے کیا پتا کیا مرتبہ تھا؟ جاننا چاہتا ہے جی, جاننا چاہتا ہوں. فرمایا جا میرے نانا جان محمد مصطفیٰ کے روزے پہ جا, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا اور دیکھ, آج جو مرتبہ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ کے سامنے ابو بکر عمر کا ہے, وہی مرتبہ ان کا زندگی ہے. کیا سمجھے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, اور یہ لکھنؤ کے کسی تھیٹر میں لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھ رہا, یہ اہل بیت کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں, اہل بیت کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں. لوگ تو لکھنؤ کے تھیٹروں میں لکھے ہوئے اسکرپٹ کو اپنا دین بناتے ہیں. ہمارا دین قرآن مجید ہے. جس نے صحابہ کی شان بیان کی تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جس نے اہل بیت کی شان بیان کی تو فرمایا کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن جس نے صدیق اکبر کی شان بیان کی تو کیا کہا, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. قرآن جس نے صدیق اکبر کی شان بیان کی, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا
یہ صدیق اکبر کی شان قرآن نے بیان کی. یہ بے ایمان اسی لیے قرآن کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ قرآن میں صدیق اکبر کی شان کا بیان ہے. بِصَاحِبِهِ تمام صحابہ اور اہل بیت میں رب نے قرآن میں جس کو حضور کا صاحب کہا وہ ابو بکر صدیق اکبر. اور اس حدیث پاک کی تشریح و توضیح و تفسیر میں ائمہ مجتہدین نے لکھا کہ تمام صحابہ تمام اہل بیت میں صدیق اکبر واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کو قرآن میں رب ذوالجلال نے حضور کا صاحب کہا. اس لیے جو صدیق اکبر کی صحابیت کے بارے ریت کے ذرے کے برابر بھی شک میں پڑ جائے وہ مومن مسلمان نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے وہ رب بیان کر رہا ہے. قرآن اہل بیت کی شان، قرآن صحابہ کرام کی شان، قرآن نبی کے 4 یاروں کی شان. جو نہ مانے وہ پکا شیطان اور بے ایمان. سنی کی جان بھی ان پر قربان. امام محمد باقر کا فتویٰ سنا، امام زین العابدین کا فتویٰ سنا، اب امام جعفر صادق کے قدم چھو. امام جعفر صادق علیہ السلام علی جدہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ. امام جعفر صادق، اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ والی جو حدیث ہے امام جعفر صادق کی ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. کشف الغمہ جڑا نام مننے ہوتے منہ چ کوڑا تما، ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیث لکھی ہے. اور خبیثو ساڑی نہ منو اپنے پیوں دی تے من لو. امام جعفر صادق آپ کے پاس ایک شخص آیا، سئل عن الامام، آگے اس نے سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں آل رسول اولاد بطول، آل نبی اولاد علی، حسن و حسین کے گلشن کی کلی. امام جعفر صادق کے پاس آ کر اس نے سوال کیا، سرکار ایک مسئلہ ہے. فرمایا بولو. کہا جی یہ جو چاندی کی مٹھی ہے، تلوار، جو تلوار ہوتی ہے اس کی جو دستی ہے، مٹھی جہاں سے تلوار پکڑتے ہیں، اگر اس کے اوپر چاندی کا کام کیا جائے، چاندی کی بنائی جائے تو یہ کیا جائز ہے؟ تلوار کی جو مٹھی ہے چاندی کی بنائی جائے تو یہ جائز ہے؟ انہوں نے فتویٰ کیا دیا؟ مولانا عبدالرحمن جامی صاحب سے پوچھے گا، جتنا بڑا مفتی ہونا وہ اتنی بڑی دلیل سے بات کرے گا. کیوں حضرت ایسا ہی ہے؟ ہم جیسا عام صاحب کوئی مولوی مقرر ہو، اس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ کہہ دے گا جائز ہے، کہہ دے گا ناجائز ہے. اور کسی انفارم مفتی سے پوچھا جائے وہ جائز ہوگا تو وہ جواز کے دلائل بھی دے گا، ناجائز ہوگا تو عدم جواز کے دلائل بھی دے گا. اب دنیا جہان کے سارے مفتیوں کے جو امام ہے نا، ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. سارے جہان کے مفتیوں کے امام کون ہیں؟ امام اعظم. اور ان کے استاد کون ہیں؟ امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کی جو فقہ ہے نا وہ امام اعظم نے بیان کی ہے. امام جعفر صادق کا علم حدیث، علم فقہ، تفقہ فی الدین. امام محمد باقر کا تفقہ فی الدین، امام محمد باقر کا علم حدیث، امام محمد باقر کا علم قرآن، علم تفسیر، اور امام جعفر صادق کا تفقہ فی الدین، امام جعفر صادق کا علم حدیث، امام جعفر صادق کا علم قرآن، علم تفسیر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے میں منتقل ہوا. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد باقر سے رسول پاک کی حدیث پڑھی، فقہ کا علم پڑھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے رسول پاک کی حدیث کا علم پڑھا. اور جب امام اعظم ابو حنیفہ اجتہاد فرمایا کرتے، فتوے دیا کرتے، امام جعفر صادق نے ان سے جا کر علمی مسائل پر گفتگو فرمائی. صبح فجر سے لے کر ظہر تک
اتنا لمبا عرصہ، اتنے گھنٹے علمی مباحثے ہوئے اور فقہی ابحاث کے اوپر گفتگو ہوئی، پورا دن امام اعظم ابو حنیفہ کی تقریریں سن کر رسول پاک کا بیٹا امام جعفر صادق کھڑا ہوا، باہیں پھیلا کر امام اعظم ابو حنیفہ کو سینے سے لگایا اور ماتھا چوم کر کہا، ابو حنیفہ آپ کا ہر فتویٰ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ہوا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ سنیو، تمہارے بزرگ ایسی شان و شوکت کی ہیں، لوکی تے جلدی کر کے اپنے وڈیا کا نام نہیں لیندے کہ پانڈا پھٹ جائے گا، پتہ چل جائے گا ہیں اشرف علی تھانوی دا ہے، اب فٹے منہ ہیں قاسم نانوتوی دا ہے، دھر دھر ہم سینہ تان کے کہتے ہیں، ہم امام احمد رضا کے ہیں، ہم اس امام احمد رضا کے ہیں جس نے مدینہ پاک کے کتوں کا بھی ادب کیا ہے۔ تم تو مدینہ کے شہنشاہ محمد مصطفیٰ کا ادب نہیں کر سکے ہوئے، ہمارا امام وہ ہے جس نے مدینہ کے کتوں کا بھی ادب کیا۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ مدینہ پاک ہے نا امام احمد رضا، تو مدینہ پاک کے کسی میدان میں، کسی باغ میں، کسی گلی کی نکڑ میں کوئی کتا بیٹھا دیکھا تو آپ اس کے پاس کے بڑے ادب سے بیٹھ گئے، کہنے لگے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگاں میں کوچائے دلدار ہم۔ کہا میرے محبوب نبی سونے محمد کے شہر کے کتو، احمد رضا تمہارے لیے کسی قصاب کی کسائی کی دکان سے چھچڑے نہیں لایا، احمد رضا اپنا جگر اور دل پیش کرتا ہے۔ میرا امام احمد رضا مدینے گیا، چلتے چلتے مدینے کی کسی جھاڑی پہ نظر پڑی، مدینے کی کسی جھاڑی پہ نظر پڑی، جھاڑی پہ لگے ہوئے کانٹوں پہ نظر پڑی۔ کانٹا ایسے ہوتا ہے نا، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کانٹے کو دیکھا تو کانٹے کو چوم کر کہا، مدینے کا کانٹا ہے نا، پلا کنڈیا نو کوئی چومدا ہے؟ کنڈیا نو کوئی چومدا نہیں، لیکن مدینے کا کنڈا ہوتا ہے احمد رضا کی آتا ہے۔ امام احمد رضا مدینے کے کانٹوں کو دیکھ کر نعت پڑھنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ فرمانے لگے پھول کیا دیکھوں، مدینے کے کانٹوں کو دیکھا نا تو کہا مدینے کے کانٹوں، میں بریلی کے، لاہور کے، پشاور کے پھولوں کو کیا دیکھوں، بلکہ لاہور، بریلی، پشاور، سندھ، کراچی، حیدرآباد ایک طرف، میں جنت کے پھولوں کو بھی کیوں دیکھوں؟ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ سرما دانی چ سرمچو پا کے تے سرما اکھاں چ پھیر دینے تے اکھاں سونیاں ہو جاندیاں۔ فرمایا میں مدینے دے کنڈے اکھاں چ پھیرنا، میں مدینے کے کانٹے آنکھوں میں پھیرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر چپ گیا، فرمانے لگے سبحان اللہ، ٹھنڈ پہ جائے گی، اکھاں چ نور آ جائے گا۔ حضور کے مدینے کا کانٹا چپ جائے تو اور کیا چاہیے؟ کہا پھر حضور اس کے بارے بھی کچھ ہو جائے؟ فرمائے لو، اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ مدینے کے کانٹوں کو چوم کر کہا، فرمانے لگے ان کی حرم کے خار، ان کی حرم کے خار کشیداں ہیں کس لیے؟ اے مدینے کے کانٹوں، یوں جھاڑیوں پہ کیوں تنے رہتے ہو؟ ان کی حرم کے خار کشیداں ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ بات سمجھ آئیے؟ جو امام احمد رضا مدینے کے کانٹوں کا اتنا ادب کرتا ہو، وہ مدینے میں رب کے پھول محمد مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امام جعفر صادق
جو پیر استاد ہیں امام اعظم ابو، ہم اہل سنت حنفی ہیں وہ لکھا ہوا، حضرت حنفی بھی لکھے، جامع مسجد اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی۔ مومن مسلمان وہ جو اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت کی 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، چاروں فقہ حق ہیں۔ اور پھر اہل سنت ہونے میں سچا کون ہے؟ جو بریلوی ہے۔ ایمان اور اسلام میں سچا کون ہے؟ جو اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت ہونے میں سچا کون ہے؟ جو بریلوی ہے، چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں امام جعفر صادق اور امام محمد باقر، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو جد امجد ہے نا، دادا پردادا، وہ کس کے ہاتھ پہ مومن ہوئے تھے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر مومن ہوئے، یعنی سنی شروع سے ہی مولا علی کے مرید ہے۔ سنیوں کا امام کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور ان کے جد امجد کن کے ہاتھوں مسلمان ہوئے؟ مولا علی کے ہاتھ پہ۔ تو جو سنی ہے وہ مرید علی ہے، اور جو مرید علی ہے وہ علی کے یاروں کو مانتا ہے، اس لیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق، آپ سے سوال ہوا کہ جی تلوار کی جو مٹھی ہے وہ چاندی کی ہو سکتی ہے؟ تو دنیا کا سب سے بڑا مفتی امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے استاد امام جعفر صادق، پھر دلیل بھی اتنی بڑی دی ہوگی نا انہوں نے۔ کیا دلیل دی؟ فرمانے لگے جائز ہے۔ کیا فرمایا؟ جائز ہے، کیونکہ حلا ابو بکر صدیق بقبضۃ السیف، کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی تلوار کی جو مٹھی تھی وہ چاندی کی تھی۔ ابو بکر صدیق کہا، ابو بکر، وہ بندہ تو تڑپ اٹھا، ایسا ہوا جیسے اس کے کلیجے میں نیزہ اتر گیا، ایسے ہوا جیسے اس کے سینے میں خنجر اتر گیا، ایسے ہوا جیسے اس کا دل پھٹ گیا۔ کہنے لگا ہاکذا تقول، آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کون کہتا ہے؟ سنی کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کون کہتا ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو صدیق امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ تو جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا وہ امام جعفر صادق کا بھی کچھ لگتا نہیں۔ اس نے کہا ہاکذا تقول، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ ان کی کتاب، ان کی بیان کی ہوئی حدیث امام جعفر صادق کی، جب اس نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں فَوَثَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَكَانِهِ، کہ امام جعفر صادق جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر شیر کی طرح اچھلے اپنی سیٹ پہ، اپنی مسند پہ، اپنی مسند پہ شیر کی طرح گرج کر اچھلے۔ فَوَثَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَكَانِهِ، اچھل کر کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ وہ کمینیا، تو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، نہ کہ میں محمد کا بیٹا اپنے آخری سانس تک ابو بکر کو صدیق 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 کہتا رہوں گا۔ اور آپ نے آگے بھی فرمایا، فتویٰ دیا، فرمایا فَمَن لَمْ يَقُلْ لَهُ الصِّدِّيقُ، جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا میں بھی جھوٹا ہے، وہ آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ یہ بات کس نے کی؟ امام جعفر صادق نے۔ یعنی امام جعفر صادق کے نزدیک فقہ کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، قرآن کی کسی جز، کسی سورت، کسی آیت کی تفہیم کا مسئلہ ہو، علی کی اولاد امام جعفر صادق کے نزدیک صدیق اکبر کا نام، ان کا عمل، ان کا قول حجت ہے۔
صدیق اکبر کا قول عمل امام جعفر صادق کے لیے حجت ہے۔ اب کون انکار کرے گا صدیق اکبر کا؟ کون انکار کرے گا صدیق اکبر کا؟ مولا علی نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، مولا علی نے کس کی بیعت کی؟ ابو بکر صدیق اکبر کی۔ ہاں جی وہ 6 مہینے کے بعد کی تھی، میں کیا پاہمیں 6 سال بعد کی تھی سی، پاہمیں 600 سال بعد کی تھی سی۔ علی نے صدیق اکبر کی بیعت کی، فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی بیعت کی، عثمان غنی نے صدیق اکبر کی بیعت کی، علی نے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان کی بیعت کر کے بتا دیا کہ نبی کے بعد مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق اکبر کا ہے، ان کے بعد مرتبہ ہے تو عمر فاروق اعظم کا ہے، ان کے بعد مرتبہ ہے تو عثمان غنی ذو النورین کا ہے۔ مولا علی کے بیٹے آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، کس کے بیٹے؟ بولو، تھک تو نہیں گئے، اک تو نہیں گئے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ صدیق عمر عثمان مولا علی تو صدقے جان، سونے نبی دا ہر دلدار بڑا سونا۔ انج مسجد نبوی دی ہر شے پیاری ہے، جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا۔ سماعت کیجئے، صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جان۔ سماعت کیجئے، مولا علی کی بیٹے نے مولا علی سے پوچھا، یا امیر المومنین، یا مولا المسلمین، آپ بتائیے ایو ناس خیر بعد نبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی نبوت و رسالت کے بعد کون خیر پر ہے، کون بھلائی پر ہے، کون افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، کون برتر ہے، کون سب کا افسر ہے، کون سب سے بہتر ہے؟ مولا علی سے سوال ہوا کہ رسول پاک کے بعد افضل و اعلیٰ کون ہے؟ مولا علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابو بکر، کہ رسول پاک کے بعد افضل امت اعلیٰ امت میں کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ مولا علی سے سوال ہوا ایو الناس خیر بعد نبی، رسول پاک کے بعد نبوت و رسالت کے بعد افضل و اعلیٰ کون؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ کہتے ہیں ثم من، اے علی بتائیے ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ یہ مولا علی کا فتویٰ، جو نہ مانے جہنم میں جائے۔ مولا علی کا فتویٰ نہ مانے تو جہنم میں جائے، مولا علی کا فتویٰ نہ مانے تو جہنم میں جائے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ نبی کے بعد کس کا مرتبہ؟ اور ابو بکر صدیق کے بعد کس کا مرتبہ؟ اور یہی بات مولا علی نے برسر منبر ہزاروں کے مجمع میں ارشاد فرمائی۔ امام حسن بھی بیٹھے تھے، امام حسن نے فرمایا ابا جان نے تیسرے بندے کا نام نہیں لیا، اگر میرے ابا جان امام حسن فرماتے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی، بطول پاک کے بڑے شہزادے، حضور کے بڑے نواسے، جن کو حضور کی ہیبت و سیادت عطا ہوئی، وہ امام حسن فرماتے ہیں اگر میرے ابا جان مولا علی تیسرے بندے کا نام لیتے تو عثمان غنی کے سوا کسی کا نام نہ لیتے۔ وہ علی کا اجتہاد کہ رسول پاک کے بعد افضل ابو بکر، ابو بکر کے بعد افضل عمر، اور یہ امام حسن کا اجتہاد کہ عمر کے بعد افضل عثمان۔ حضور کے چار یاروں کی شان، کتنا سودا ہے ان کا مرتبہ اور مقام، اور جنت میں ان کا مقام۔ کیا کہا تھا سیدی حامد رضا حجت الاسلام نے؟ ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، کہ ہم سنی جب قیامت کے دن جائیں گے نا حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے تو وہاں دیکھیں گے ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، اور رسول پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر لے لے کے بانٹ رہے ہیں۔
ہاتھوں سے چار یار کے، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام۔ صدیق اکبر جام پلائیں گے، عمر آ کے جام پلائیں گے، عثمان آ کے جام پلائیں گے، علی آ کے جام پلائیں گے، کیونکہ علی کہیں گے میرے مرید آ گئے، غنی کہیں گے میرے محب آ گئے، عمر کہیں گے میرے عاشق آ گئے، صدیق کہیں گے میرے درجے گدا آ گئے۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام۔ فرماتے ہیں حسن حسین حضور کی آغوش میں بیٹھے ہوں گے، جب چاروں یار ہمیں ایک ایک جام پلا لیں گے، چار جام ہم پی لیں گے، پھر حسن حسین اٹھیں گے، عرض کریں گے نانا جان یہ ہمارے نام کے نعرے لگایا کرتے تھے، یہ ہمارے تذکرے گنگنایا کرتے تھے، پھر حسن حسین حضور کے ہاتھوں سے لے کر ہمیں اور جام پلائیں گے۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ چار یاروں کی شان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی کب، بسم اللہ، جنا بنے گی محبان چار یار کی کب، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، کہ جس کے سینے میں حضور کے چاروں یاروں کی محبت ہوگی اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا لبیک ٹی وی ایم اعظم کے نام سے اس کو سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کرتے جائیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پروگرام جام شوروں کے اندر ہو رہے ہیں اسی چینل کے نام سے شائع کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں میلاد مصطفیٰ کے پروگرام ہوئے ہیں، 11ویں شریف کے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، درس قرآن کے پروگرام الحمدللہ وہ سب کے سب آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کا نام ہے لبیک ٹی وی ایم اعظم، اور آج کا یہ پروگرام بھی آپ کل انشاءاللہ اس کو دیکھ سکیں گے جو دیکھنا چاہے۔ ابھی حضرت صاحب سب کے لیے اجتماعی اور خصوصی دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم منہما وحزبہ اجمعین۔ اے اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کی یاد پاک میں منعقدہ یہ خوبصورت محفل قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس محفل پاک میں آنے والے، سننے سنانے والے، تیرا ذکر کرنے والے، تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے، تیرے محبوب کریم کے اہل بیت صحابہ کی شان بیان کرنے والے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اس محفل پاک اجر و ثواب نظر عقیدت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، جمیع صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، اہل بیت اتحاد، اطرت رسول، اولاد بطول، جان نثاران نبی، حق چہاریات، حضور کے جمیع جان نثار سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما۔ بدر و احد سے لے کر کربلا شریف تک، کربلا سے لے کر کے تا قیام قیامت، حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ہر مجاہد، ہر غازی، ہر شہید، ہر صالح، ہر عالم کو یہ اجر و ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ اولیاء کاملین، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، ائمہ مجتہدین، حضور امام اعظم ابو حنیفہ سمیت جمیع امت کے جمیع اولیاء، سلسلہ مبارکہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردی کے آیان دین، جمیع اولیاء کاملین، دین کے قابلین، امت کے اساتین کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ آج کی اس محفل کے صدقے ذکر صدیق اکبر، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ، ذکر مصطفیٰ کے صدقے ہمیں ہر آفت و مصیبت سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے ہمیں رہائی عطا فرما، قرض اور مرض سے چھٹکارا عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
اے اللہ اس مسجد کے خطیب محترم مولانا عبدالرحمن جامی صاحب کے والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرما، ہم سب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، ہر آفت و مصیبت سے محفوظ فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِحَقِّ سَيِّدِ الْأَسْيَادِ نافع العباد دافع الفساد مرجع الأوتاد صاحب البغداد الشیخ السید عبد القادر الجیلی الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ و تبارک عنہ وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین.